بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کے حوالے سے، اور اس کے بعد امریکہ کی پاکستان پالیسی کیا ہوگی۔ کامیابی کے بعد بائیڈن کی پاکستان پالیسی کیا ہوگی؟ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے عوام، سیاسی اور حکومتی حلقے بھی امریکی صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے کہ اگرچہ اس صدارتی انتخابات کے نتیجے میں امریکہ کے نئے سیاسی دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی تبدیلی تو واقع نہیں ہوگی، لیکن اس کے دنیا اور بالخصوص ایشیائی خطے میں دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے پر چین اور ایران سے متعلق واشنگٹن کی سخت پالیسی میں تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ سیاسی قیادت کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے پر چین اور ایران سے متعلق واشنگٹن کی سخت پالیسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکی انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد امریکہ سے بھارت کے تناظر میں مساوی رویہ دیکھنا چاہتا ہے اور تنازع کشمیر کے معاملے پر واشنگٹن سے دونوں فریق ممالک کے ساتھ اسے یکساں پالیسی اپنائے جانے کی توقع ہے۔ جرمن جریدے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کی رائے تھی کہ جو بائیڈن رائے عامہ میں مقبول نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ انتخابات کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، البتہ اسلام آباد اپنی بہتر خارجہ پالیسی سے خطے کے بدلتے حالات کو اپنے حق میں مفید بنا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ساتھ جنوب ایشیائی خطے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ امریکہ کے اس خطے سے مفادات وابستہ ہیں۔ تاہم پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان بطور ریاست امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور حالیہ انتخابات کے بعد بھی یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا۔ جو بائیڈن کے اوول آفس آنے پر پاکستان سے متعلق پالیسی میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، جس میں پاکستان کو محض خطے کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان جغرافیائی اہمیت کا حامل ہے، تاہم پاکستان کو اپنی گیم صحیح کھیلنے کی ضرورت ہے۔ البتہ نئی شخصیت کے اوول آفس سنبھالنے کے بعد تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات ایک مشکل ماحول میں ہوئے ہیں، جبکہ معاشرے کے مختلف طبقات میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صدارتی انتخابات میں اعلانیہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور ممکنہ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو کہ عام طور پر ترقی پذیر ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں جو دوریاں اوباما دور میں پیدا ہوئی تھیں وہ حالیہ عرصے میں دور ہو چکی ہیں۔ جو بائیڈن ایران سے مذاکرات کی بحالی اور چین کے ساتھ جنگی ماحول میں کمی لائیں گے، جس سے خطے کی صورتحال میں توازن پیدا ہوگا۔ جو بائیڈن انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں اور کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی نوٹس لے سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام اور سیاسی قیادت چاہتی ہے کہ منتخب صدر اسلام آباد کے لیے نرم گوشہ رکھیں اور پاکستان کے تجارتی اور اسٹریٹجک مفادات کو ترجیح دیں۔ واشنگٹن پاکستان کو افغانستان یا خطے کی نظر سے نہ دیکھے اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات میں اسلام آباد کو نظر انداز کرنا درست حکمت عملی نہیں ہوگی۔ بعض تجزیہ کار اس بات کی بھی امید ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا کردار بھی ادا کریں گے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔